میں سب جانتا ہوں، یہ وہ جملہ ہے جو طالب علموں کو علم کا طالب بننے سے روکتا ہے۔ آپ کی ذات میں چھوٹی چھوٹی خوبیاں آپ کو ایک عظیم انسان بناتی ہیں۔ زندگی میں ایسے انسان کو سب سے اہم کبھی نہ سمجھیں جو کسی اور کو آپ سے اہم سمجھتا ہو۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ ماحول بدلنے سے سوچ بدلتی ہے اور سوچ بدلنے سے ماحول بدلتا ہے۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اس بیوی پر ہوتا ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ جب تم مر جاؤ تو تم پر روئیں اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کٹ جاتے ہیں۔ جو انسان آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان آپ پر خود سے زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ کوشش کریں، اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم مشکلات بھی پیدا نہ کریں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ آپ سے جلنے والوں کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری حیا، ہماری پاکیزگی، ہماری شرافت برے ماحول کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی، لہذا برے ماحول سے خود کو دور رکھیں۔ ہمدردی، خلوص، اچھائی اگر کسی کی صفات کا حصہ ہیں تو ہمیں اس صفات کا ناجائز فائدہ اپنے حق میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایسے شخص کو آپ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے جسے خود غلط راستے پر ہونے کا احساس نہ ہو۔ نکاح کے بعد عورت کے اندر غیر معمولی حوصلہ، عزم اور بہادری آ جاتی ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بدزبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اپنی رائے کو جو حرف آخر نہیں سمجھے گا
وہ عقل مند کہلائے گا۔ آپ جو کچھ ہوتے ہیں اس کے ہونے کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں دشمنی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے اور بندہ قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی اور فراغت ہے۔ آدمی کی عقل کی دلیل اس کا قول اور آدمی کے اصل کی دلیل اس کا فعل ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ مسئلے کو مسئلہ مان لینا مسئلے کا آدھا حل ہوتا ہے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ محبت پانے کے لیے بانٹنا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھرتے ہیں۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ اچھی عادت کی مالک، نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ سچ بول کر بے شک کسی کا دل توڑ دو، مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جائے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے
تو برا نہیں لگتا۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ مصیبتیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، نہ کہ پریشان کرنے کے لیے۔ جنازے کے ساتھ جاؤ تو مردے سے زیادہ اپنا غم کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور میں نے بھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ دوسروں پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے اس کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ کسی کو تکلیف نہ دو، اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ انسان کی زندگی عارضی ہے، اصل گھر قبر ہے۔ ہم نے اس اصل گھر کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ ندامت کے دو آنسو بڑے بڑے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ تعجب ہے، لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح بھول جایا کرو جس طرح سوتے ہوئے دنیا کو بھول جاتے ہو۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے
لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جو علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی طرح ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔